بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ٹیسٹ ماسٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، ہم نے اسلامیات MCQs کا سلسلہ شروع کیا تھا اور آج پارٹ 191 اپلوڈ کر لیتے ہیں۔ ہم نے ٹاپک شروع کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دوستوں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تو شروع کرتے ہیں کوسچن نمبر 111 سے۔ کوسچن نمبر 111 کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نئے ٹیکس بھی عائد کیے تھے، خاص طور پر عشر جو کہ غیر مسلم تاجروں پر عائد کیا، گھوڑوں کی ملکیت پر زکوٰۃ۔ آپشن سی کریکٹ آپشن ہے کیونکہ اے اور بی دونوں کریکٹ ہیں۔ کوسچن نمبر 112 دیکھیں، کس خلیفہ نے فوج کو سوار اور پیدل فوج میں تقسیم کیا تھا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوسچن نمبر 113 دیکھیں دوستوں، کس فوجی مہم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی بھی عرب مفتوح علاقوں میں زمین حاصل نہیں کرے گا؟ تو یہ عراق، ایران اور شام۔ آپشن ڈی کریکٹ آپشن ہے۔ کوسچن نمبر 114 دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون سے شہر خاص منصوبے کے تحت تعمیر کیے گئے؟ کوفہ اور بصرہ۔ آپشن سی کریکٹ ہے۔ کوسچن نمبر 115 دیکھیں دوستوں، درج ذیل میں سے وہ کیا ہے جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پڑی؟ بوڑھے لوگوں کو پینشن دینے کا نظام اور مسلم ریاستوں کی مردم شماری کا نظام۔ دونوں کریکٹ ہے، لہذا آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوسچن نمبر 116 دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کا قانون نافذ کیا، ہجری کیلنڈر یعنی اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا تھا۔ آپشن سی اے اور بی دونوں کریکٹ ہیں۔ اور کوسچن نمبر 117 دیکھیں، کہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی چھاؤنیاں بنوائی؟ مدینہ، کوفہ، بصرہ، موصل، مصر، دمشق اور اردن، ان سب میں بنائی تھی۔ تو کریکٹ آپشن ڈی ہے۔ کوسچن نمبر 118 دیکھیں دوستوں، ہاشم ابن مغیرہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تعلق تھا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا تھے دوستوں۔ آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور 119 نمبر کوسچن دیکھیں، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کس خلیفہ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا تھا؟ تو وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور کوسچن نمبر 120 دیکھیں، نوفل ابن عبد العزیز کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا تھے۔ آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوسچن نمبر 121 دیکھیں، 121، کون سا شعبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر نگرانی تھا؟ سفارتکاری کا شعبہ تھا دوستو۔ آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوسچن نمبر 122 دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس آفت کی وجہ سے چند جید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین خالق حقیقی سے جا ملے تھے؟ تو طاعون کا مرض تھا دوستو، یہ ایک پینڈیمک تھا جس طرح آج کل یہ کرونا ہے۔ کوسچن نمبر 123 دیکھیں، کس خلیفہ کے خلافت میں خفیہ پولیس کا محکمہ بنایا گیا تھا؟ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا۔
اور کوشچن نمبر 124 دیکھیں 124 درج ذیل میں سے کس کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا؟ باجماعت صلاۃ تراویح، باجماعت صلاۃ جمعہ، باجماعت صلاۃ اشراق یا جماعت صلاۃ عیدین؟ اس میں کریکٹ آپشن اے ہے، باجماعت صلاۃ تراویح۔ کوشچن نمبر 125 دیکھیں کس سزا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کروایا تھا؟ ملک بدر کر دینا، ملک کو چھوڑ دینا۔ آپشن بی کریکٹ آپشن دے۔ اور کوشچن نمبر 126 دیکھیں دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار کیا کہ وہ کیا کرے؟ قرآنی مسودے کو اکٹھا کرے، اور خصوصاً یہ جنگی یمامہ کے بعد ایسا ہوا تھا کیونکہ اس میں 700 حفاظ کرام شہید ہوئے تھے، اور یہی خدشہ تھا کہ اگر ایسا ہوتا رہا تو قرآن کا ایک بڑا حصہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا تھا۔ کوشچن نمبر 127 دیکھیں 127 نمبر کوشچن، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک اور صحابی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس شورا کے ممبر تھے۔ ان صحابی کا نام تھا حضرت زید ابن ثابت، آپشن سی۔ اور قرآن کی تدوین کا ذمہ بھی اس کے ذمہ لگایا تھا دوستوں۔ 128 نمبر کوشچن دیکھیں، کب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہجری کیلنڈر مرتب کیا گیا تھا؟ 16ویں ہجری میں، آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور 129 نمبر کوشچن دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سلطنت کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا تھا؟ 10 صوبوں میں، آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 130 دیکھیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو کن محاذوں پر جنگ ہو رہی تھی؟ عراق اور شام کے محاذوں پر جنگ ہو رہی تھی، آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ 131 نمبر کوشچن دیکھیں دوستوں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمر کیا تھی؟ ان کی عمر 33 سال تھی تقریباً دوستوں، آپشن 33 سال ہی تھی، آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوشچن نمبر 132 دیکھیں، وصال کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو تھی وہ 61، 60 اور 61 کے درمیان، تو تقریباً ایک راؤنڈ فگر بنے تو 61 ہی بنتا ہے، آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ اور کوشچن نمبر 133 دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کتنے عرصے پر محیط ہے؟ 10 سال اور کچھ مہینے، 6 مہینے 4 دن پر۔ کوشچن نمبر 134 دیکھیں 134، جنگی نہاون کے قیدیوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل بھی تھا، ان کا نام ابو لولو تھا، آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 135 دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابو لولو پیروز بھی کہلاتا تھا، آپشن بی کریکٹ آپشن ہے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 136 کو دیکھیں دوستوں، ابو لولو کو کس نے خریدا تھا؟ مصر کے گورنر نے خریدا تھا اس کو، مصر کے نے بصرہ کے گورنر سے، بصرہ، آپشن بی کریکٹ آپشن، آپشن بی ہے۔ کوشچن نمبر 137 ذرا دیکھیں دوستوں، 137، ابو لولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چاقو کے ساتھ کب حملہ کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب کر
اور مدینہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک قبر نصیب فرما۔ تو ان کی دعا قبول ہوئی تھی دوستوں، اور ایک دن صبح کی نماز پڑھا رہے تھے کہ ابو لولو نے چاقو سے حملہ کیا اور تقریباً 3 جگہ پر زخم آئے تھے۔ یہ واقعہ آپشن اے کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے 26 ہجری، یہ 26 ہجری نہیں بلکہ 23 ہجری 26 ذی الحج کی بات ہے، یہ یہاں مسٹیک ہو گئی دوستوں، 23 ہجری 26 ذی الحج کو، اور ان زخموں کی وجہ سے پھر آپ شہید ہو گئے۔ تو کریکٹ آپشن اے ہے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 128 دیکھیں، ابو لولو کے حملے کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، آپشن سی کریکٹ آپشن ہے۔ اور 139 نمبر کوشچن دیکھیں، ابو لولو کس کا غلام تھا؟ مغیرہ کا غلام تھا، آپشن اے کریکٹ آپشن ہے۔ اور اس طرح کوشچن نمبر 40 آج کی ویڈیو کا آخری کوشچن دیکھیں، ابو لولو کے حملے سے زخمی ہونے کے بعد آپ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی جگہ پر امامت کے لیے کھڑا کیا تھا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو، پسند آنے کی صورت میں پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔